جی کیوں؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کنٹری 92 ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی ناصر۔ ویورز، آج کے ہمارے مہمان ہیں میاں علی ربانی صاحب، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، صحافت میں ان کا بڑا تجربہ ہے اور خاص طور پر سیاست کے اوپر بڑی گہری نظر بھی رکھے ہوئے ہیں اور پولیٹیکلی بیٹ بھی کافی عرصے تک یہ کرتے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جیسا کہ پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا، گھی بھی مہنگا ہو گیا، مہنگائی کا ایک طوفان برپا کر دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور میاں علی ربانی صاحب ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ جلسوں میں بڑی کوریج کی جب عمران خان صاحب جلسے کرتے رہے 2013 کے الیکشن میں بھی، اس کے بعد بھی جو الیکشن ہوئے 2017 میں بھی، تو بڑا سپورٹ کرتے تھے۔ لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور اپوزیشن کو بھی انہوں نے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے۔ جب یہ پوزیشن میں تھے تو انہوں نے حکومت کا ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ میاں علی ربانی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ ان کی کیا کہیں گے ملکی سیاست کے اوپر، جس طریقے سے مہنگائی بڑھ چکی ہوئی ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم میاں صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام۔ حال کیا ہونا ہے جو آپ نے بتا دیا جیسے کہ اور مجھے آپ نے ویسے سپورٹر کا ہے، ٹھیک ہے، میں احترام کرتا ہوں اس بات کا کہ ہم نے کپتان کو میاں صاحب ایک نجات دہندہ سمجھا اور ہمیں امیدیں تھیں بہت زیادہ، بہت سپورٹ کیا ہم نے۔ میاں صاحب جب آپ پولیٹیکلی بیٹ کرتے تھے جی تو آپ پاکستان تحریک انصاف کو ہمیشہ ان کے حق میں کرتے رہے۔ جی بالکل، پوری قوم کے ساتھ آپ کہتے تھے کہ ان کے خلاف خبریں نکالیں، جی ہاں، لیکن آپ نہیں نکالتے تھے، تو اب دیکھ لیں کیا حالات میں نے کر دیے ہوئے ہیں۔ جی پہلے تو میں آپ کی اس بات کا جواب دے دوں کہ بحیثیت ایک صحافی کے، ایک رپورٹر کے، یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ جہاں پر دیگر معاشرے کے جو شہری ہیں وہ اپنے قوم کے لیے، اپنے ملک کی بہتری کی خواہش رکھتے ہیں، تو ایک صحافی کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اپنی رپورٹنگ کے ذریعے، اپنے حقائق کے ذریعے، اپنی خبروں کے ذریعے وہ چیزیں سامنے لائے کہ جو معاشرے میں ملک کی بہتری کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اور جس طرح جو ہمارے ملک کے جو حالات نظر آ رہے تھے گزشتہ کئی دہائیوں سے، اتنے کچھ وسائل ہونے کے باوجود نہیں سمجھ رہے تھے، تو ہمیں پوری امید تھی تو ہم ان کو سپورٹ کرتے رہے، تو یقیناً ہم نے سپورٹ کیا ہے تحریک انصاف کو، کپتان کو سپورٹ کیا ہے۔ آپ چاہتے تھے کہ نیا پاکستان بنے، جی بالکل، ہم نے نئے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے اور آج تک کرتے آئے ہیں۔ اب دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں اتنا مہنگا پیٹرول ابھی مہینہ پہلے بڑھا تھا، ابھی یہ مقابلہ کر رہا ہوتا ہے۔ ابھی عمران خان صاحب آپ جن کے سپورٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی پاکستان سب سے سستا پیٹرول دیتا ہے۔ جی جی بالکل، وہ بالکل، لیکن خان صاحب سے میں ہاتھ جوڑ کے یہ التجا کرتا ہوں کہ جن ممالک سے آپ موازنہ کر رہے ہیں ان ممالک کی فی کس آمدنی کیا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے؟ یہ بات نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا تھو تھو، وہ ممالک کی فی کس آمدنی کہاں سے کہاں پر ہے۔ وہاں پر میڈیکل فری ہے، جہاں پر ٹھیک ہے وہاں پر پیٹرول اگر نہیں پیدا ہوتا تو 150 روپے تک بھی ہوگا، لیکن یہ بات کر رہے ہیں ہم برطانیہ کی یا ایسے ممالک کی جہاں پر جو ہے وہ تمام تر ذمہ داری ریاست کی ہے۔ اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کو پڑھنے کے بعد یا گریجویشن کے بعد جو ہے وہ ایک فنڈ مقرر کیا جاتا ہے۔ یورپ کو آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، تو وہاں پر جو بے روزگار نوجوان ہیں اس کو سرمایہ فراہم کرنا یا اس کی ذمہ داری لینا یا اس کو فنڈ دینا ریاست کی ذمہ داری ہے، تو وہ فیول اتنا مہنگا یا پیٹرول اتنا مہنگا برداشت کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر دہاڑی دار جو اگر ملازم ہے جس نے 800 روپیہ یا 1000 روپیہ شام کو گھر لے کے جانا ہے، تو وہ کس طرح 150 روپے کا یا 200 روپے کا فیول ڈلوائے گا اور اپنی بائک چلائے گا؟ تو یہ انتہائی ناممکن ہے۔ اور بجلی کی قیمت آپ نے 1 روپے 68 پیسے جو بڑھا دی ہے، اور گھی کی قیمت جو ہے وہ براہ راست 100 روپے بڑھا دی ہے۔ یوٹیلیٹی اسٹورز پر تو مل ہی نہیں رہا گھی، لیکن 109 روپے بڑھا دی ہے، اور یہ کس طرح کوئی لوگ استعمال کریں گے؟ اور افسوس اس بات کا ہے کہ اپوزیشن پر یقیناً جو ذمہ داری آتی ہے کہ اپوزیشن اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی ہے، ان پر جیسے کہ آپ نے کہا کہ کیسز بنائے گئے، وہ اپنے کیسوں میں الجھے ہوئے ہیں اور وہ خاموش ہے۔ اتنی مضبوط اپوزیشن ہے،
यानी कि चंद सीटों का फर्क फर्क है है। सर। आप समझते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा कोई ऐसी अपोजिशन है जो इस तरह फंसी हुई है। जी आप बेनजीर का दौर देख लें, आप नवाज शरीफ का दौर देख लें, जब नवाज शरीफ की था बेनजीर तक बेनजीर था उन्होंने मसले जी बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ आप क्या समझते हैं? इस कदर मजबूत अपोजिशन हाँ। होने के बावजूद, यानी कि नंबर्स के लिहाज से सिर्फ 5-7 नशिस्तों का फर्क है और शायद 10 नशिस्तों का पार्लियामेंट में। आपने देखा कि वो जो सेनेट के इलेक्शन हुए थे उसमें हुकूमत उम्मीदवार हार गया था। जो हफीज शेख थे वो हुकूमत उम्मीदवार सेनेटर नहीं बन सके थे। तो इसका क्या मतलब है कि जो हुकूमत को है वो अक्सरियत हासिल नहीं है। ये तो अदम एतमाद इनकी तहरीक उनको अगरचे कि नहीं आई, लेकिन एतमाद का वोट इन्होंने लिया तो भी चंद वोटों से वो जीत गए। तो अददी अक्सरियत भी नहीं है इनके पास। तो कमजोर जो है वो हुकूमत है और ताकतवर यानी कि नंबर्स के लिहाज से मजबूत अपोजिशन है पार्लियामेंट की हद तक। लेकिन जब ये अमली मैदान में आते हैं, जो अवाम के बात आती है, अवाम के हकूक की बात आती है, तो वहां पर ये फेल है, अपोजिशन फेल है। और मैं ये समझता हूँ कि ज्यादा बेहतर किरदार तो खुद हुकूमत अदा कर रही है अपोजिशन का। अपोजिशन ज्यादा बेहतर किरदार